أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سعودی عرب میں اور پوری خلیج میں چونکہ ایک ہی دن میں روزہ ہوتا ہے، ایک ہی دن میں عید ہوتی ہے، ایک ہی دن میں قربانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ حج کی کیلنڈر کے ساتھ اٹیچ ہیں، قریب ہیں سارے۔ پاکستان میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، وہاں کبھی ایک دن کا فرق ہوتا ہے، کبھی 2 دن کا ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ ابھی پچھلے رمضان میں اکٹھے روزہ رکھا گیا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سب لوگوں نے ایک ہی دن میں روزہ رکھا، بہت اچھا ہو گیا۔ لیکن اللہ جب چاہے اکٹھا کرا دے، اللہ جب چاہے رؤیت ہلال الگ الگ ہو جائے۔ اب مسئلہ پیدا یہ ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو یہاں سعودی عرب میں موجود ہیں وہ تو 9 تاریخ کو روزہ رکھیں گے، اور جو لوگ پاکستان، انڈیا میں ہیں، آج کل نیٹ نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ لوگ میدان عرفات میں ہیں تو وہ ساری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں کہ لوگ میدان عرفات میں ہیں، تو یوم عرفہ ہو گیا نا۔ اب جو جہاں ہے وہ دیکھ کر پریشان ہوتا ہے کہ یا ہماری تو 8 تاریخ ہے، روزہ تو 9 تاریخ کا رکھنا تھا۔ مولویوں نے، علماء میں بھی یہ اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ مولویوں نے کہا نہیں، جس دن حاجی وہاں ہوں گے وہ عرفہ ہے اور اسی دن روزہ رکھنا ہے۔ اب اگر 8 تاریخ کو، 8 ذو الحج کو لوگوں کو روزہ رکھوا دیا جاتا ہے اور اگلے روزے سے روک دیا جاتا ہے کہ عرفہ یہ ہے، کیا ہوگا؟ ایک روزہ رکھ کے یہ ایک دن پھر انتظار کریں گے اور اس کے بعد عید کریں گے، یہی ہوگا نا، جبکہ عرفہ کے بعد تو عید ہو جانی چاہیے۔ تو عرفہ کون سا تاریخ بنتی ہے؟ 9 تاریخ۔ جب تک یہ نیٹ کا مسئلہ نہیں آیا، ساری دنیا میں باہر کے ملک جو ہیں وہ 9 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، وہی عمل ہے آج بھی اور پہلے بھی تھا۔ لیکن 8 تاریخ کو اگر حاجی میدان عرفات میں ہیں، اور میں نے شروع میں کہا کہ 9 روزے رکھو، نہیں تو 7، 8، 8، 7، 5، 4، کم از کم ایک تو رکھو، یہاں والوں کے لیے تو ٹھیک ہے، اور اگر 2 رکھ لیے جائیں تو کوئی مسئلہ ہے؟ 8 کا بھی رکھ لیں، سعودی عرب کا عرفہ آپ کے ملک میں، اور 9 کا رکھ لیں، آپ کے اپنے ملک کا یوم عرفہ 9 تاریخ، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جنگیں چھیڑ کے بیٹھ کے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، مضمون لکھے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کی جا رہی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا 8 تاریخ کا روزہ رکھنا منع ہے؟ 9 روزے، حاجی کے لیے 8 اور دوسروں کے لیے 9، کیونکہ حج میں جو لوگ میدان عرفات میں ہیں ان کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے یا ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں روزے سے نہیں تھے، یہ مسئلہ تو آپ نے سنا ہوگا نا۔ آپ ذکر و دعا میں اس انداز سے مصروف رہے، لوگوں کو شک ہو گیا کہ شاید آپ روزے سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام الفضل رضی اللہ عنہا، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، انہوں نے دودھ کا پیالہ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ اونٹ پہ سوار تھے، اونٹنی پر، قصوہ اونٹنی پر آپ سوار تھے، آپ نے دودھ کا پیالہ لیا اور نوش فرمایا، پی لیا۔ سارا کنفیوژن ختم ہو گیا کہ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، پتہ چل گیا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ میدان عرفات میں جو لوگ حج کے لیے ہوتے ہیں انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ذکر و دعا مشغول رہیں زیادہ سے زیادہ، نہ گلا سوکھنے کی نوبت آئے گی، نہ جب کبھی ایسا محسوس ہو پانی پئیں، جوس پئیں، آئس کریم کھائیں، جو چاہیں کھائیں، وہاں ساری چیزیں موجود ہوتی۔ یہ 2 روزے رکھ لینے سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، 8 کا بھی رکھ لے، 9 کا بھی رکھ لے، اور یہ کم از کم ہمارے علماء کرام کی جنگ تو ختم ہو جائے۔ نہیں جی 8، نہیں جی 9، نہیں جی 8، دونوں رکھیے، دونوں کا ثواب آپ کو ملے گا، بہت زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ ایک تو عموماً لوگ رکھتے ہی ہیں نا، 2 رکھ لیجئے۔ اسی طرح آگے محرم میں جا کے عاشورہ کا روزہ ہے، اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد رکھنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے باقاعدہ کہ اس عاشورہ کے روزے سے 1 دن پہلے بھی روزہ رکھو یا 1 دن بعد بھی رکھو، 2 روزے ہو جائیں، کیونکہ یہود ایک رکھتے آئے ہیں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہود کی مخالفت کی۔ اس طرح اس مسئلے کو آسانی کے ساتھ حل کریں، اور اپنے عوام میں ہمارے علماء کو چاہیے کہ اپنے عوام میں یہ شعور دیں کہ ان دنوں میں ہر روزے کا بہت ثواب ہے، پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک۔ کیوں 9 اور 8 کا رکھا نہیں جا سکتا اور یہ مسئلہ ختم نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں ان دنوں میں کوئی اچھے سے اچھے عمل سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حجاج کرام کی حفاظت فرمائے، انہیں ان کا فریضہ ادا کرنے کی اور مکمل فریضہ سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضور 10 دن جو آتا ہے، جو قربانی جو کرتے ہیں اپنے نام سے، یہاں کہیں بھی جہاں دیکھیے تو لوگ 10 دن داڑھی نہیں کٹاتے، جبکہ سنت ہے، اور پھر جب 10 دن ختم ہو ترنت سب کٹانا شروع کر دیتے۔ تو کیا اس کا کیا یہ عمل کیا صحیح ہے؟ یہ عمل صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 10 دنوں میں، اچھا ہوا یہ یاد دلا دیا آپ نے، ان دنوں میں یہ بھی کرنا تھا جب چاند دیکھیں ذوالحج کا چاند دیکھتے ہی اپنے جسم کے کسی بھی جگہ کے کوئی بال نہیں کاٹنا، نہیں تراشنا، نہ ناخن تراشنا ہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ انگلیوں کے بعض موسموں میں یہ جگہیں بہت سخت ہو جاتی ہیں، ان کو تھوڑا سا دوسرے ناخن سے ایسے کریں تو وہ اکھڑ جاتا ہے، پھر اس کو کاٹ دیں گے یا کھینچ کے نکال دیں گے، یہ بشرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے لا یمس من شعرہ و اظفارہ و بشرتہ، اور ایک روایت میں ہے لا یمسن، ہرگز اپنے بال، ناخن اور بشرا نہ نکالے۔ تو اس حدیث کی روح سے جو آدمی ان 10 دنوں میں یہ اہتمام کرتا ہے اسے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تو بعد میں بھی منڈاؤں گا اور پہلے بھی منڈا ہی رہا ہوں، میں ان دنوں میں بھی منڈاتا ہوں، تو وہ تو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے اور ہدایت عطا فرمائے۔ پہلے منڈاتے تھے، بعد میں منڈاؤ گے، بدنیتی بعد میں والے بھی وقت کے لیے ہے یا نہیں؟ بعد میں بھی نیت دل میں غلط رکھے ہوئے ہیں کہ بعد میں بھی منڈایا کریں، پہلے منڈاتا آ رہا ہے۔ ان دنوں میں منع کیا گیا اسپیشلی اللہ کے رسول کی طرف سے، تب بھی باز نہیں آ رہا، اس کو ہم کیا کریں گے؟ 10 دن جو آدمی داڑھی رکھ لیتا ہے اللہ اسے آئندہ رکھنے کی توفیق بھی عطا کر دے۔ جو آدمی 10 دن برداشت کر گیا داڑھی کو، سمجھیں کہ وہ داڑھی رکھ گیا، اور جو 10 دن برداشت نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ داڑھی عام سی سنت نہیں، داڑھی واجب ہے۔ داڑھی کٹانے والا فاسق و فاجر ہے، کٹانے والا نہیں، منڈوانے والا فاسق و فاجر ہے، یعنی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور کبیرہ گناہ کا مرتکب اگر لوگوں کے سامنے گناہ کرے تو وہ فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ داڑھی منڈا کے اندر تو بیٹھ نہیں سکتا، باہر ہی آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ایسا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ سنت کے مطابق داڑھیاں رکھیں۔